ہم آج بات کر رہے ہیں موجودہ کیبنٹ کی کارکردگی کی، اور ابھی آپ نے شیخ رشید صاحب کی اوپینین سنی۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب جہانگیر بدر صاحب، جو کہ ایک بہت پرانے رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ جہانگیر بدر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اس وقت آپ کی فیڈرل کیبنٹ ہے، اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، یو ہیو ٹو سی دی پرفارمنس آف ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول منسٹر۔ یہ کیبنٹ کی ایک تو کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جی، وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس کو ایز اے ہول دیکھنا ہے، بیکاز دیر از آلویز اے کولیکٹیو رسپانسبلٹی انڈر دی سسٹم۔ میرا خیال میں کہ بغداد میں شاید اتنے چیک پوسٹ ہوں جتنے اسلام آباد میں ہیں، لیکن پھر بھی لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دس از انفارچونیٹ فار پاکستان۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ آج اسلام آباد جیسے جو ایک ہمیشہ سے پیسفل سٹی رہا ہے، اس پہ اتنی چیک پوسٹ ہے کہ وہاں پر سب بندوں کو جو ہے تلاشی دے کے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ ہم نہیں ہیں۔ بدر صاحب، آپ خود بھی کیبنٹ میں رہ چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو منسٹریز اور پورٹ فولیوز ہیں، کیا وہ میرٹ پہ دیے جاتے ہیں؟ دنیا میں کسی جگہ بھی منسٹریز کے پورٹ فولیوز جو ہیں یہ میرٹ پہ نہیں دیے جاتے۔ جو منسٹر ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس پہ ایک ایفیکٹو اور بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کرے، اور اگر وہ بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کرتا تو اس پہ اس کو جو ہے آگے سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ چیز یہ ہے کہ جو منسٹر کا کام ہے دیٹ از ٹو میک دی بیٹر پالیسیز۔ نہیں تو جی، پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے کوئی میرٹ دیکھنا، اس لیے کہ اگر آپ ٹورزم کا منسٹر ایک مولانا صاحب کو لگا دیں تو وہ کیا ٹورزم کو اٹریکٹ کر کے لائیں گے؟ دیکھیں، یہ اگر مولانا صاحب وہاں پہ وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو مولانا صاحب فارغ ہو جائیں گے وہاں پہ۔ جی 17 مہینے سے تو وہ فارغ نہیں ہوئے، اور آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں ٹورزم انکریز ہوئے۔ یہ کوئی سرکاری جاب نہیں ہے منسٹر ہونا، ساری دنیا میں لوگ منسٹر بنتے ہیں ود ان دی چوزن ایلیمنٹ یو ہیو ٹو چوز۔ جی جہانگیر بدر صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، ہی واز فیمس فار ہز ٹیم، کہ ان کی بہت کمپیٹنٹ ٹیم تھی، تو آپ اس ٹیم کو آج کی پیپلز پارٹی کی ٹیم کے ساتھ کیسے کمپیئر کریں گے؟ آپ نے بات ٹھیک کی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے منسٹرز کی جو ٹیم بنائی بڑی محنتی اور تھی، اس لیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ان سے وقتاً فوقتاً حساب لیا کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا ہم اپنی پرفارمنس پہ زندہ رہیں گے۔ لیکن اس پہ بھی یہ فیکٹر پایا جاتا تھا کہ شیخ رشید جو ایک وکیل تھا وہ ہی واز منسٹر فار ہیلتھ۔ اچھا، تو اس طرح سے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے فیلڈ کے ماہر تھے، لیکن کم از کم وہ لائق ضرور تھے۔ یہ جو ایک پاکستان میں ٹرینڈ چلا ہے امپورٹڈ فائنانس منسٹرز کا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں۔ میں آئی ایم ناٹ ان فیور آف دی امپورٹڈ فائنانس منسٹر اور اینی ادر امپورٹڈ منسٹر۔ جی، میں ہم سن آف دی سوائل، میری جو ہے میں آئی لائک کہ جو لوگ ہیں یہ اپنی سوائل کے ہی ہوں، تاکہ انہیں یہاں ہی رہنا ہو۔ شوکت عزیز جو ہے یہ یہاں پہ اس ملک کو خراب کر کے لوٹ کے ادھر چلا گیا، کون who is accountable for him؟ لیکن جی شوکت ترین صاحب بھی تو ویسے ہی ہے نا، ان کی بھی تو یہاں کوئی سٹیکس نہیں ہے، اور ان کو تو گراؤنڈ ریالٹیز کا اتنا بھی نہیں پتا کہ ہی ڈنٹ نو کہ یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرو، تو وہ تو کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں جس کو مڈل کلاس یوز کرے۔ اگر شوکت ترین صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے تو آپ اسپیسیفکلی ان سے جواب لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دس از مائی اون امپریشن، میں یہ آپ کو یہ پالیسی کے طور پہ ایسی کوئی چیز نہیں بتا رہا۔ شوکت ترین جو ہے نا، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ اپنے کام کو سمجھتے ہیں، اینڈ ہی از ویری ایبل مین۔ اچھا جہانگیر بدر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت ایسے بگ نیمز ہیں دا نیشنل اسمبلی اور سینٹ جس پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے، اور جو پچھلے ادوار میں ایز منسٹرز بھی رہے ہیں اور اچھی پرفارمنس بھی دکھائی ہے، تو اس دفعہ ان کو اگنور کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو جب منسٹرز بنے ہیں، اب مجھے نہیں پتا آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو بنے رضا ربانی صاحب، آپ ہیں، اسی طرح اور بھی بہت نام ہیں۔ اچھا میں یہ بتا دوں، رضا ربانی تو منسٹر بنے،
جی پھر انہوں نے ریزائن کر دیا. وہ ایک بات الگ ہے، ریزائن کرنا بھی تو کوئی کامیابی کی علامت نہیں سمجھا جاتا بعض اوقات ود ان پارٹیز. تو یہ جو ہے وہ ایشو ڈیلیور ہمیں لوگوں کا فیس کر کے ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے، نہ کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ میری بات کرتی ہیں تو آئی واز ناٹ الیکٹڈ پرسن. اس کے باوجود مجھے پرائم منسٹر نے آفر کیا، انہوں نے مجھے کہا جی اب تو آپ سینیٹر ہیں. جی مجھے میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سال مجھے پرائم منسٹر نے آئی ایم سو گریٹفل کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وزیر بن جائیں. میں نے خود جو ہے آئی ہیو ناٹ آپٹڈ ٹو بی دی منسٹر. میں نے آپٹ نہیں کیا کیونکہ آئی واز ناٹ الیکٹڈ پرسن. میں نے کہا کہ جب کبھی الیکٹ ہوں گے دیکھیں گے. تو جی یہ جو مشیر ہیں پرائم منسٹر کے، ان کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ انہوں نے آپٹ کر لیا، بس اتنا ہی فرق ہے. میں نے آپٹ نہیں کیا، میں بھی ان الیکٹڈ تھا، مشیر بھی ان الیکٹڈ تھے. دونوں کو آفر ہوئی، انہوں نے آپٹ کر لیا، میں نے کیا نہیں. جی اچھا جہانگیر بدر صاحب، آپ سے پہلے ہماری شیخ رشید احمد صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چیلنج کرتے ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو کہ اگر ان کو واپڈا کا چارج دیا جائے تو وہ 8 دن میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. شیخ صاحب بادشاہ آدمی ہیں، شیخ صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، میرے طبقے کے بندے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو تو ان کو چاہیے قوم کو نجات ہی دلا دے. ایسے کیوں ترسا رہے ابے، آ جائے پھر ہمارے پاس ادھر ہی. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان آیا ہے کچھ دن پہلے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ کیبنٹ ری شفل کریں گے اور میرٹ کی بنا پہ وہ منسٹریز تقسیم کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کانفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے آپ کی پارٹی؟ نہیں، یہ تو کنفرنٹیشن نہیں ہے. یہ تو وزیر اعظم صاحب نے جو کہا، مجھے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے ان سے میٹنگ کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. جی جی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کے کیا ارادے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ کی تو ہمیشہ نعرہ روٹی کپڑا مکان کا رہا ہے، ابھی تو آپ لوگوں کے منہ سے روٹی چھین رہے ہیں. مجھے آپ موقع دیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایکوزیشن ہی آ رہے ہیں، جواب لوگوں کو نہیں جائے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں میں آپ کی بات سن رہی ہوں. آپ جتنی اپرچونٹی لے رہی ہیں، جتنا لمبا سوال ہے اس میں تھوڑا سا مجھے موقع دیں. جی جی میں عرض کر رہا تھا کہ سکوپ میں 1% 16 لاکھ لوگ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں، جس میں سے 4.5 لاکھ جو ہیں یہ وہ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں بیچارے. اچھا. اور 4.5 لاکھ سے زیادہ ایسے ہیں جو ڈیفالٹر ہیں. باقی حساب کرنے کتنے بچ جاتے ہیں تھوڑے سے لوگ. ہر سال ان پہ ٹیکس جو ہے تھوپ دیا جاتا ہے. سی بی آر والوں کو چاہیے اور یہاں پر سب کی ڈیوٹی ہے کہ جو بڑی کلاسز انفلوئنشل لوگ جو یہاں پہ کے سیاسی اجارہ دار ہیں، یہاں کے بڑے بڑے خاندانوں کے ہیں انفلوئنشل لوگ، وہ جو یہاں پر وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور بجلی بھی بہت استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کو دائرہ ٹیکس میں لایا جائے. تو یہی تو میں آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ ان کو کوئی ٹیکس نیٹ میں نہیں لا رہا اور یہاں پہ 27 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھا کے کیا پرفارمنس دکھائی جا رہی ہے. پاکستان میں بجٹ ایک روایتی انداز کے ساتھ چل رہا ہے کہ یہاں پر ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے تیل، بجلی اور اس قسم کی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی بجائے یہاں پہ چاہیے کہ یہاں پر بڑے جگیرداروں اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو اس دائرہ ٹیکس میں لایا جائے تاکہ یہاں پر جو ریونیو ہے وہ اکٹھا ہو، تاکہ اس پہ پھر بجلی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا پڑے. چلے اللہ کرے کہ یہ ہو سکے اور آپ کی پارٹی یہ اقدام کر سکے. ہماری پارٹی انشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ یہ کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ جہانگیر بدر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جہانگیر بدر صاحب ابھی بھی بہت آپٹمسٹک ہیں اور وہ عوام کو ہر قسم کی فیسلٹی دینے پہ پر امید ہیں. اس وقت ہم لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.